الحمدللہ الحمدللہ اب سب حضرات نے ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ آج جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب اشعار کی صورت میں سنی، وہیں مقتدر علماء اکرام اور مشائخ الزام سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کی زندگی پر گفتگو سنی۔ الحمدللہ ہم نقشبندی ہیں، مجددی ہیں، ہم تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ میرے جد امجد حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہدایت الانسان میں حضرت شیخ مجدد، اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف اپنے دور کا نہیں بلکہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی سلطان الاولیاء حضرت شیخ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ہر نقشبندی کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر کیا کرے ان چیزوں پہ۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے مسلمان بنایا، پھر اللہ کا شکر کرے اللہ نے جہاں مشرک نہیں بنایا، اللہ نے اپنے کو سجدہ کرنے والا بنایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، مسلمان بنایا، حضور کا امتی بنایا۔ پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے فرمایا میرے مریدوں پہ لازم ہے، ہمیں مقلد بنایا تو امام اعظم کا بنایا۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلسلہ عطا فرمایا تو صدیق اکبر کا سلسلہ عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کا سلسلہ عطا فرمایا، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کئی سلاسل ہیں، سب مرتبہ والے ہیں، لیکن دیگر جگہوں پہ جو سفر 100 قدم چل کے طے ہوتا ہے، صدیق اکبر کے سلسلے میں وہ سفر 1 قدم سے طے ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے تو مرشد ہیں صدیق اکبر، تو آج الحمدللہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی اس محفل میں آنے پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص محکمہ اوقاف کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس یوم صدیق اکبر پہ انہوں نے بہت تعاون کیا، بہت محبت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے کہا تھا کیا خوبصورت امتزاج ہے، میں نے اپنے خطاب کے آغاز میں کہا تھا کہ آج جن کے دربار میں پروگرام ہو رہا ہے یہ مولا علی کے شہزادے ہیں، اور جو ذکر ہو رہا ہے وہ افضل البشر بعد الانبیاء کا ہو رہا ہے۔ یہی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ابھی جو میں اپنے شیخ سے پہلے کہنا چاہتا ہوں وہ اپنے لاہور کے تمام سنگیوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ احباب نے ماشاءاللہ 1 ہفتے کا ٹائم تھا پروگرام آرگنائز کرنے میں، آپ احباب نے 1 ہفتے میں ماشاءاللہ اپنی محبتوں کا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ آپ سب کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر ڈالے۔ آپ سب نے محبت کا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اب دعا بھی ہمارے شیخ فرمائیں گے، اور ہمارے شیخ کامل اپنے صدارتی کلامات سے بھی ہم سب کو نوازیں گے۔ الحمدللہ صدیق اکبر کا یوم ہے، اور ہمارے مرشد کریم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی فیضان کے قاسم ہیں۔ یہ جتنا رنگ ہے، یہ جتنی برکت ہے، یہ جتنا فیضان ہے، یہ سب بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس سارے فیضان کے حقیقی مالک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہی کے فیضان کے قاسم ہمارے مرشد کریم ہیں۔ اللہ کے ذکر سے استقبال کیجئے ہمارے پیر طریقت، ہمارے شیخ کامل، ہمارے مرشد کریم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ عبدالکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کے قاسم ہمارے مرشد کریم اپنے ارشادات سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور بے پناہ درود و سلام آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اعلیٰ میں پیش کرتے ہوئے الحمدللہ اس کا فضل، اس کا کرم، اس کے احسان کہ ہمیں یہ قیمتی ترین لمحات نصیب ہوئے، اعلیٰ ترین مقام پر داتا حضور کے قدموں میں بیٹھ کر اعلیٰ ترین ذکر اور اعلیٰ ترین وقت گزارنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ وقت خاصا بیت چکا اور کوئی کسر رہی نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اور ثم الحمدللہ۔ بڑا ہی خوبصورت پروگرام ہوا، اور جیسے قبلہ صاحب فرما رہے تھے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے حلقہ لاہور کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنے خوبصورت ترین پروگرام کے انعقاد پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو، جذبوں کو، شوق کو، اس خوبصورت محفل پاک کو اس اعلیٰ ترین مقام پر سجانے پر اپنی شانوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں کوئی بھی موضوع چھیڑے بغیر صرف ایک دو باتیں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے خوبصورت خطابات سنے میں نے، آپ نے، قبلہ صاحب نے الحمدللہ خوبصورت ترین خطاب فرمایا۔ ایک ایک خطاب، اس کے بعد اعلیٰ سے اعلیٰ عظیم ہستیاں، محبت میں بھری ہوئی شخصیات نے اپنی عقیدت کا اظہار فرمایا، ہم سب کو رہنمائی دی، ہم سب کو اس طرف، کیونکہ ایک بہت ہی بڑے مقام پر حاضر ہیں۔ ان حضرات سے ہمیں جو ملتا ہے وہ اگر ہم صحیح معنوں میں لینے کی کوشش کریں، اسے اپنائیں، تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، بہت آسانی ہو جائے گی۔ ہم زمین کے اوپر بھی اپنا وقت بہت اچھا گزار پائیں گے، قبر میں بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی اور حشر میں بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے پہ بڑا کرم ہے۔ جیسے ابھی قبلہ صاحب اپنی آخری اس پہ گفتگو فرما بھی رہے تھے، ہم با ادب لوگ ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ با ادب لوگ ہیں، ہم ویلیوز والے لوگ ہیں، ہم بہترین انسان ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہماری تربیت اللہ والوں نے کی ہے، ہمیں بڑا خوبصورت انسان بنایا ہے، بہترین انسان بنایا ہے۔ ان لوگوں نے انسان بنائے ہیں، ان عظیم ہستیوں نے ہمیشہ انسان بنائے، اور ایک ایک انسان اٹھا اور جذب کی عالم میں، جذب کی کیفیت میں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، اٹھے، اور کس شان سے اٹھے، لاکھوں لوگوں کو رنگ دیا، لیکن کس انداز سے رنگا۔ جب ہم اولیاء اللہ کے پاس بیٹھیں نا، یا ان کے پاس جائیں، اہل سنت و جماعت، میں نے پہلے کہا ہم با ادب لوگ ہیں، ہم ہر چیز کا ادب کرنا جانتے ہیں، ہماری گھٹی میں ادب ڈالا جاتا ہے۔ قرب قیامت فتنے ہیں، فتنے اور فتنے، خدا کے لیے با ادب رہو۔ اس پاک مقام پہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، با ادب، وہ جو جن کی حضرت فرمار پہلے گفتگو ہوئی، وہ تو بہت بڑے ہیں، وہ تو سب اتنے بڑے ہیں کہ ہم ان کے قدموں کی خاک کے ساتھ جو ذرے لگتے ہیں ان کی بھی شان کے مطابق بات نہیں کر سکتے۔ ہم جن جگہوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں جو ان جگہوں سے ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ وہ یہ ملتا ہے کہ دل جو ہے وہ نرم ہو جائے، اللہ کا ذکر ایسے کرو، ایسے اس کی ضربیں لگاؤ کہ اس کی ساری سختی تنگی جاتی چل دور ہو جائے۔
زبان جو ہے وہ میٹھی ہو جائے، گمان جو ہے وہ اچھا ہو جائے، نیت جو ہے وہ صاف ہو جائے. یہ انسان کے وہ قیمتی ترین، اعلیٰ ترین، بہترین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا. خدا کے لیے سازشوں کا شکار مت ہو، خدا کے لیے اس طرف توجہ رکھیں. اس میں بڑا لطف ہے، بہت مزہ ہے. یہ اس بندے کو اس مقام پہ لے جاتا ہے کہ پھر اس میں بندہ لطف آتا ہے. عبادات کی لذت حاصل کرنے کے لیے اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. اگر یہ ٹھیک نہیں ہے نا، اور اس کی سب سے بڑی بیماری نفاق ہے، اس کی سب سے بڑی بیماری جو اس کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے وہ نفرت ہے. ان چیزوں سے نکلیے، اپنے دین کی روح کو سمجھیں، اپنے آپ کو اس انداز سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں کہ جس طرف بڑھنا چاہیے. میں نے پہلے عرض کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اتنے خوبصورت خطابات ہو چکے اور ان کی شان بہت بلند ہے. یہ سب حاضری لگانے کی کوشش کی گئی ہے اپنا مقدر چمکانے کے لیے. انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی احتیاج نہیں ہے. ہم لوگ جو اس دربار کی خیرات لیتے ہیں نا، نقشبندی کہلاتے ہیں، ہم لوگ جو اس دربار سے تعلق پہ فخر محسوس کرتے ہیں، ہمیں اس دربار پاک کی روشنی لینی چاہیے. اس دربار پاک سے جو خوبصورت ترین، اعلیٰ ترین ہماری تربیت ہوتی ہے، اس طرف توجہ رکھنی چاہیے. بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. ابھی ہمارے بڑے بہت اچھے دوست، بہت قریبی دوست فرما رہے تھے کہ قبلہ چشتی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، یہ جو ان چیزوں میں بندہ لطف لینے لگتا ہے نا، جب اس پہ پھر اسے کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ بات کر رہا ہوں اور اپنے رب کے اس فرمان کو خوب جانتا ہوں اور خوب اس پہ عمل کرتا ہوں. وہ بات مت کرو جو خود نہیں کرتے. پہلے اس طرف جاؤ، اس طرف توجہ کرو، خود ٹھیک ہو. اب سارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. وہ جو فرما رہے تھے، وہ جو ذکر فرما رہے تھے کہ کئی گھنٹے، کتنا ٹائم، اس پہ جتنا وقت گزارتا جائے نا بندہ، اگر اتنا دل لگتا جائے تو سمجھو دل ٹھیک ہے. اور اگر ادھر بیٹھے ہوئے 2-4 گھنٹے کے بعد دل تنگ پڑنا شروع کر دو تو سمجھو کہ دل کی تنگی ٹھیک نہیں ہے. دل ٹھیک نہیں ہے. دل کا یہ تو ادھر اتنا مزہ آتا ہے، اتنے لطف آتا ہے، اتنا پیار. الحمدللہ جو میں بات کرنے لگا تھا، اللہ کے کرم، اس کے فضل سے حضرت ایسا بارہا مرتبہ ہوا کہ میں صبح نکلا، محفل 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 میرے ساتھ چلتے ہیں ساتھی. سنگیوں نے ایک لنگر کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، ہر جگہ لنگر ہی لنگر ہوتے ہیں. اللہ کے کرم سے اگلا دن آ گیا، میرے جیسا رجیا کوئی بھی نہیں ہوتا سی، کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. کیونکہ میں اس میں جو مزہ لیتا ہوں نا، اور یہ روح کی غذا ہوتی ہے. اصل طاقت جوانی یہ بظاہری، آپ جو نے جو فرمایا نا، کسے سمجھتے ہو کہ بڑا یہ جوان ہے، بڑا تو زور آور ہے، بڑا طاقتور ہے. جب آپ صحابہ کرام نے عرض کی نا کہ ہم اسے سمجھتے ہیں جو کسی پہ غالب آ جائے، نہیں، جسے اپنے اوپر کنٹرول ہو، جس کو جو نفس اس کے اوپر سوار نہ ہو، وہ نفس کے اوپر سوار ہو. اس میں لطف ہے، اس میں مزہ ہے. ان ہستیوں سے ہمیں یہی ملتا ہے جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم دین کی روح کو سمجھیں نا، اس طرف توجہ کریں، ادھر خیال لے کے جائیں، پھر بڑے مزے ہیں، پھر بڑا لطف ہے. عبادات میں لطف لینے کی کوشش کریں، اور عبادت کا لطف آپ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ کے دل میں ایک رائی برابر. ایک واقعہ اور میری بات ختم، اور ہم چلتے ہیں ذکر اور دعا کی طرف. ادھر مانگنے کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ جھولیاں بھر کے جائیں گے. جو میں بات کر رہا تھا اس حوالے سے، اللہ والے اور سارا سال روزے رکھتے ہیں، سارا سال. اور ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب روزہ افطار کرنے لگتے ہیں نا تو دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے. اور پھر اللہ والے ہوتے ہیں نا، ایک سیکنڈ میں اکثر کرتے ہیں، جہاں اندر جھانک لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے.
دیکھتے اور کیا دیکھتے کہ کوئی ایسا بندہ ملے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے واعظ میں ایک دن فرماتے ہیں کہ اللہ والے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے نکلا کرتے تھے. اتنی غیرت ہوتی تھی اللہ کے نام پر کہ کوئی بندہ ایسا نہ نظر آ جائے جو اس کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک نہیں ہے، جو اپنے رب کی ذات کے ساتھ وہ محبت نہیں کرتا جو نہیں. ایک دن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پٹی ہل گئی، آنکھ کھل گئی، کسی پہ نظر پڑی، چیخ مار کے بے ہوش ہوئے اور روح نکل گئی. خیر، جو میں بات کر رہا تھا کہ وہ دیکھتے تھے، نظر ڈالتے تھے، اور پھر کوئی ایسے بندے کو اندر سے دیکھ کے جھانک کے کہ جو بے پناہ اس کی محبت میں غرق ہوتا، اس کا فرما بردار ہوتا، اسے پکڑتے ساتھ لاتے کہ تو میرے ساتھ بیٹھ. نیت بڑی اچھی ہوتی تھی، بہت اعلیٰ نیت، کہ میں اس کے ساتھ افطار کروں کہ جو اس کا ہو، اس کی خالص عبادت کرتا ہو، سب کچھ اس کے لیے کرتا ہو. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کھڑا تھا اور مخلوق گزر رہی تھی، مجھے اس طرح کا کوئی بندہ نظر نہیں آیا. کسی کے ادھر نفرت ہے، کوئی ٹیڑھا پن ہے، کسی کا گمان خراب ہے، کوئی کسی حال میں ہے. میں واپس آیا اور میں نے روزہ کھول لیا. روزہ کھولنے پہ مجھے جو لذت ملتی تھی نا، جو مزہ آتا تھا، وہ نہ آیا. کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، نہیں آیا. مغرب ادا کر لی، وظائف کیے، نہیں آیا. عشاء پڑھی، وہ جو کیف تھا نا، جو سکون تھا، وہ جاتا رہا. عشاء پڑھی، تہجد پڑھی، اگلا روزہ رکھ لیا. نہ سحری میں وہ مزہ، نہ افطاری میں وہ مزہ، نہ نوافل میں وہ مزہ، نہ فرائض میں وہ مزہ. ایک دن گزارا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، ہفتہ، مہینہ، 6 مہینے گزار دیے صبر کے ساتھ. کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد میرے میں صبر کا یارہ نہیں رہا. تڑپا، خوب تڑپا، رویا کہ یا اللہ کوئی غلطی ہوئی ہے، یقیناً میرے سے کوئی بہت بڑی کوتاہی ہو گئی ہے. اس نے یہ نہیں کہا جو ہمارا قاعدہ ہے نا کہ میں تو یہ پڑھتا ہوں، وہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں. عام لوگوں کا قاعدہ، الحمدللہ لاکھوں لوگوں سے ڈیل کرتا ہوں میں، وہ ایسی بڑی تفصیل بتاتے ہیں، اتنی بڑیاں تسمیاں چکیاں ہوندیاں کہ ہم یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اتنے وظائف، یہ وہ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کرتا تھا. ہر وقت اپنی طرف دیکھا کہ یا اللہ، یہ جو لذت جاتی رہی ہے نا، جو تیرے نام میں تھی، جو تیرے ذکر میں تھی، جو تیرے حضور، تیرے بندوں کے قدموں میں بیٹھنے میں تھی، جو ادھر مزہ آتا تھا، جو مطلب جو لذت تھی عبادات کی، وہ کھو بیٹھا ہوں. یقینی طور پہ میرے سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے. کرم فرما، مجھے بتا تو دے کہ میرے سے غلطی کیا ہوئی ہے اور معاف بھی کر دے. ان کی جانب جو اس کی طرف سے اللہ، میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کی طرف سے القاء ہوئی بات، اس کی طرف سے فرمان ہوا، اس کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ جو سب کچھ میری محبت کا اظہار کرتے تھے کہ یا اللہ میں تجھے ہی چاہتا ہوں، تیرے سے محبت کرتا ہوں. اسی محبت میں میں نے آپ کو بہت کچھ دے دیا، نظر بھی دے دی. اس دن وہ جو معاملہ آپ کھڑے ہوئے تھے باہر 6 مہینے پہلے اور دیکھ رہے تھے کہ کوئی مجھے ملے ایسا کہ جو پاکیزہ ہو، اچھا ہو، میں نے آپ کے سامنے نہیں آنے دیا. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنی عبادات پہ کرتے ہوئے اب آپ ادھر جا کے پہنچے ہیں کہ جدھر آپ کو پہنچ جانا چاہیے، جس جگہ آپ یہ ساری چیزیں ایک جگہ تک لے جانے کے لیے ہوتی ہیں، پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں. تقویٰ ملتا ہے روزے سے، نماز برائی سے روکتی ہے، قرض کے جتنی بھی سلسلے ہیں یہ آپ کو ایک جگہ پہ لے جاتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا، میں نے آپ کے آگے سے کوئی آنے جانے نہیں دیا ایسا جس کو آپ ساتھ لاتے. حالانکہ صاف نیت تھی، کوئی بہترین نیت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ کوئی پاکیزہ بندہ میرے ساتھ بیٹھے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو ساری مخلوق آگے سے گزر رہی تھی، ان میں سے بے شمار ایسے ہیں جو مجھے نہیں مانتے،
میرے نافرمان ہیں، آپ میرے ہیں، آپ اس کے ہونے کی کوشش کرو بھائی، آپ میرے ہیں، آپ کے لائق یہ نہیں تھا کہ یہ جو مخلوق جا رہی ہے ان میں سے جب کوئی نہیں تو کسی کو بھی لے آتے، ان کو اس کا بھی تو پیدا کرنے والا میں ہی تھا، اسے کھلانے پلانے والا میں ہی تھا۔ اس طرح تربیت کی جاتی تھی اللہ والوں کی، اور اللہ والا جب تربیت کرتا ہے نا تو اللہ 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 اس انداز سے اندر ڈالتا ہے کہ اس کی زبان بھی پاک ہوتی ہے، اس کا گمان بھی اچھا ہوتا ہے، اس کی نیت بھی اچھی ہوتی ہے، اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں رنگتا ہی اس رنگ میں ہے، ہمیں دیتا ہی ہے۔ اور یہی عرفہ والا ہستیاں ہیں کہ جن کے دربار سے یہ ملتے ہیں، یہ خانقاہی نظام، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ اعلیٰ ترین نسبتیں، اعلیٰ ترین سلسلے یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہیں۔ اگر آپ واقعی اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو، اور واقعی اس کے ذکر میں مزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، واقعی اپنا سب کچھ اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں جیسا قرآن کریم میں ہے بھی، تو پھر آپ کو راستہ ایک ہی ہوگا۔ ان اللہ والوں کا راستہ صرف اور صرف ایک تھا، ہے اور رہے گا کہ بہترین انسان بنانا۔ اور بہترین انسان جب چلتا ہے نا تو پھر ایک مثال میں نے دی، میں ہزار خواہ مثالیں دے سکتا ہوں۔ خدا کے لیے بہت درد ہوتا ہے اس وقت جب ہم اپنے مسلمانوں کو، میں تو جو مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، یا کسی بھی جگہ پر، خاص طور پہ ہم جو اللہ والوں کو ماننے والے ہیں، اللہ والوں کے دربار سے وہ خیرات لیں، اس چیز کو اپنائیں، کیونکہ یہ ہمارے اپنے لیے ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ پھر اس میں جو سکون ملتا ہے، جو لذت ملتی ہے، جو لطف آتا ہے، کسی جگہ نہیں آتا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں کوئی بیان نہیں، ایک بہت بڑے اللہ والے، بڑے اللہ والوں کے آگے شیخ ان کے دربار پہ بیٹھا ہوں، ان کے دربار سے جو میں نے خیرات لی ہے، جو میں سمجھا ہوں، وہ یہی ہے کہ بس باہروں مل مل تو دیے، اندروں مل مل تو اندر ٹھیک کر۔ اللہ ہو دعا کے آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ سیدنا و نبینا مولانا و حبیبنا و ملجانا و مأوانا و راحت قلوبنا و سرور ابداننا و شاف یوم محشرنا و دافع بلائنا و دافع بلائنا و دافع بلائنا و من جانا و واقینا من عذاب اللہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔
واللہ من امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات یا الہی وحرمت هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآیات والکرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات یا الہی حفظنا من الآفات والبلیات وبارکنا فی الرزق والعمر والمال والاولاد والاجساد والحسنات ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران ربنا حق لنا من أمرنا رشدا ربنا حق لنا من أمرنا رفقا ربنا حق لنا من أمرنا مرفقا آتنا ولياتنا أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا في وحل النسيان لكن وجاءوا بفضلك وحبيبك الأعلى أن نقوات وجهاننا من الدرقات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك الأعلى وحب من حبك وحب نبيك الأعلى ولا تخيبنا ببابك يا أحكم الحاكمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اے کریم کرم فرما احسان فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کے حال پہ رحم فرما سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہم سب کے حال پہ رحم فرما اے کریم تیرے کرم سے تیرے فضل اور تیری عطا کردہ توفیق کے ساتھ اس پاک مقام پر تو نے ہمیں اکٹھا کر دیا اس پاک مقام سے ہمیں خالی نہ پھیر اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے داتا حضور کے صدقے ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے کرم فرما دے احسان فرما دے اے کریم کرم فرما قبلہ صاحب کی چار جانب سے حفاظت فرما انہیں حاسدین کے حسد شریروں کے شر منافقین کی منافقت سائروں کے سحر اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رکھ صوبان صاحب کی حفاظت فرما عیدگاہ کی حفاظت فرما عیدگاہ کی جسمانی اولاد کی حفاظت فرما عیدگاہ کی روحانی اولاد کی حفاظت فرما اے کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرما ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ اپنی رحمتوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے داتا حضور کے صدقے ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے کرم فرما احسان فرما کرم فرما احسان فرما کرم فرما احسان فرما اور ہر خیر سے ہم سب کو نواز ہر خیر کا ہم سب کو حصہ بنا اور ہر شر سے ہم سب کو بچا شیطان کے شر سے بچا انسان کے شر سے بچا جنات کے شر سے بچا ہمارے اپنے نفس کے شر سے ہم سب کو بچا اے کریم کرم فرما احسان فرما جتنے دوست حاضر ہیں ادھر ان سب اور ہم سب کے اوپر اپنے فضل و کرم کی رحمت اس انداز سے برسا کہ ہم سب کو بیرونی نہیں اندرونی بھی پاکیزگی عطا فرما ایمان کی سلامتی عطا فرما ایمان پر استقامت عطا فرما ایمان والی موت عطا فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس وبا کو ساری دنیا سے دفع فرما تمام بیماروں کو شفا عطا فرما ہم سب کو جسمانی اور روحانی شفا عطا فرما ظاہری اور باطنی شفا عطا فرما اے کریم اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی اور پختہ محبت عطا فرما ہمیں جو سلسلہ عطا فرمایا اس سلسلے پہ ہمیں اس انداز سے مضبوطی کے ساتھ قائم فرما کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم خوشنودی حاصل کر سکیں حضرت مجدد پاک کی خوشنودی حاصل کر سکیں نقشبندی سلسلے کے عرفہ والا ہستیوں کی خوشنودی حاصل کر سکیں ان کی تعلیمات پر مضبوطی سے جم کر اپنی زندگیوں کو گزاریں اے کریم جتنے حاضر ہیں جو بھی خواہشات جائز لے کے آئے ہیں اے کریم سب کی خواہشات کو قبول فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما کاروباروں میں برکت عطا فرما کوئی کسی پریشانی میں ہے اس کی پریشانی دور فرما کوئی کسی مشکل میں ہے اس کی مشکل آسان فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہے اولاد کو فرما بردار بنا اولاد کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ
جن والدین کو اولاد کے مناسب رشتے نہیں ملتے مناسب رشتے عطا فرما۔ اے کریم عظیم خانقاہوں کی عظیم ہستیاں اس عظیم ترین مقام پر فقیر بن کر حاضر ہوئے، اس دربار پاک کا صدقہ ان سب کی عزتوں میں اضافہ فرما۔ اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے محکمہ کو آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ تعاون فرمایا، ان سب کو اپنے بے پناہ فضل و کرم کے ساتھ نواز۔ قبلہ پیر صاحب وزیر اوقاف تشریف لائے، ڈائریکٹر جنرل طاہر رضا بخاری صاحب تشریف لائے، بڑی محبت دی، بڑا پیار دیا، ان کی عزتوں میں اضافہ فرما۔ قبلہ نور الحق قادری صاحب وفاقی وزیر مذہبی ابو وہ تشریف لائے، بڑی محبت والے پیار والے، اے کریم ان کی بھی عزتوں میں اضافہ فرما۔ اے کریم خاص کرم فرما، بہت پیاری شخصیت، بہت محبت دینے والے حاجی عبدالرؤوف صاحب، آج ہی ان سے بات بھی ہوئی، ان کی طبیعت کچھ علیل ہے، اے کریم انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کے پورے خاندان کی حفاظت فرما۔ عامر فیاضی صاحب بڑی محبت دیتے ہیں، بہت پیار دیتے ہیں، بڑے خالص کھرے سے آدمی ہیں، اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو بے پناہ برکتوں اور رحمتوں سے نواز۔ اے کریم تیرے سے تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، اس پاک دربار کا صدقہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھتے ہوئے اس پاک دربار کا صدقہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے کریم کرم فرما دے، احسان فرما، اور اپنے کرم سے کسی کو محروم مت رکھ، اپنی کل مخلوق پہ کرم فرما، خصوصی کرم فرما پاکستان کے اوپر، افواج پاکستان کے اوپر، عالم اسلام کے اوپر، اور اپنی کل مخلوق پہ کرم فرماتے ہوئے سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے، سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، فرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ داتا حضور، میں اپنی تمام روحانی اولاد جو لاہور میں بستی ہے ان سب کو کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے مقدر والے ہو، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے شہر میں کہ جدھر آپ رونق افروز ہے پیدا کیا۔ اے کریم، اے کریم یقینی طور پہ تمام اللہ والے ہوتے ہی کریم ہیں، اے کریم کرم فرما دیں، احسان فرمائیں، اور انہوں نے جتنی محنت کے ساتھ لاہور کے دوستوں نے سب مل جل کر اس تقریب کا انعقاد کیا، اپنے رب کے آگے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ان کی سفارش فرمائیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کا اپنی شانوں کے مطابق اجر عطا فرمائے، ان کو مزید دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، دین کا سپاہی بنائے۔ رب اے کریم، اے کریم، اے کریم، اے کریم، حاضر ہیں، کرم کی بھیک مانگنے آئے ہیں، اور کریموں کے در سے بندہ خالی کبھی بھی نہیں جاتا۔ جتنے آئے ہیں اپنے حال سے خوب واقف ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ جن کے پاس آئے ہیں وہ بہت کریم ہے، کرم فرما دیں، احسان فرما دیں، ہم سب کو اپنے نبی پاک کی، اپنے رب کی ایسی عرفہ والا محبت عطا فرما دیں کہ ہم سب کے دل بھی اس میں رنگ جائیں، ہم خود بھی اس میں رنگ جائیں، اسی رنگ میں رنگے ہوئے زمین کے اوپر رہیں، اسی رنگ میں زمین کے اندر چلے جائیں، اور قیامت کے دن بھی اسی رنگ میں اٹھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ۔